السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ دو صوبوں میں زائد المیعاد نگران حکومتوں، مائنس اور پلس کے روایتی غیر سیاسی فارمولوں اور سرٹیفکیٹس میں ڈی گریڈ ہونے والے چند سیاسی رہنماؤں کے ساتھ گویا سیاست ایک طویل کش کاٹنے کے بعد الیکشن موڈ میں داخل ہو چکی ہے۔ دبئی میں ہونے والی سیاسی ملاقاتیں، مولانا فضل الرحمان کی ان ملاقاتوں پر ریزرویشنز اور پھر مولانا صاحب کی وزیر اعظم سے ہنگامی ملاقات پتہ دے رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے اقتدار کی ایڈجسٹمنٹ تک معاملات زیر غور آ چکے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں اکتوبر سے نومبر میں انتخابات کی بازگشت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آج سے پہل کہہ چکے کہ یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے، 1 ماہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ جنرل الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے۔ ہم نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر چکے ہیں۔ اگست میں جو ہے اسمبلی کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اکتوبر نومبر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ الیکشن کی تیاری جو ہے وہ تقریباً کا آغاز ہو چکا ہے۔ تقریباً 1 ماہ کے اندر جو ہے اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائیں گی۔ جے یو آئی فے اسمبلیوں کی مدت بڑھانے اور الیکشن کے التوا سے سیاسی نقصان اٹھانے کے لیے متنبع کر چکی ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ممکنہ طور پر تحریک انصاف کے غیر مقبول ہونے کا فائدہ باقی سیاسی جماعتیں اسی صورت اٹھا سکتی ہیں کہ جب الیکشنز بر وقت کرا دیے جائیں۔ آج ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کو 8 اگست تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ سینئر رہنما نوید قمر کا کہنا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں مزید توسیع کی حمایت نہیں کرتے، مگر پیپلز پارٹی انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات چاہتی ہے۔ انتخابی اصلاحات میں RTS سسٹم جیسے معاملات اہم ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کسی صورت آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ آج ہی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خبر دی ہے کہ اسمبلی کی مدت میں مزید توسیع نہیں ہوگی اور موجودہ اسمبلی اپنے وقت پر تحلیل ہوگی۔ الیکشن ایکٹ میں بہت ساری ترمیم کر رہے ہیں کہ جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ فری اینڈ فیئر انتخابات کا انعقاد ممکن ہو۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ حکومت نے عام انتخابات سے قبل بڑے پیمانے پر انتخابی اصلاحات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں 73 ترامیم انتخابی اصلاحات کمیٹی کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کی انتخابی اصلاحات کمیٹی کا اہم ترین اجلاس چیئرمین صدر اعظم صادق کی زیر صدارت ہوا، جس میں پارلیمانی کمیٹی نے سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی اصلاحات سے متعلق ترامیم کا ابتدائی جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ تاہم تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کی انتخابی اصلاحات کمیٹی کا بائیکاٹ کیا۔ اجلاس میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی نتائج میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ تاخیر سے آنے والے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق انتخابی اصلاحات میں پریزائڈنگ افسر کو نتائج مکمل کرنے کے لیے وقت مختص کرنے کی تجویز دی گئی، جس کے مطابق نتائج کی تاخیر پریزائڈنگ افسر سے جواب طلبی کی صورت لیا جائے گا اور ساتھ ہی پریزائڈنگ افسر انتخابی نتائج کی تاخیر پر ٹھوس وجہ بتانے کا پابند ہوگا۔ اجلاس میں تجویز دی گئی کہ مجوزہ انتخابی اصلاحات کے مطابق ریٹرننگ افسر ماتحت پریزائڈنگ افسر کو جدید مواصلاتی آلات کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ پریزائڈنگ افسر اپنے دستخط شدہ مکمل نتائج کی تصویر ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ افسر کو تیز ترین انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے، جبکہ جن علاقوں میں ایسی سہولیات میسر نہیں ہوں گی وہاں نگران حکومت متبادل سہولیات فراہم کرنے کی پابند ہوگی، جس سے نتائج کو جلد پہنچانے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، اس اہم ترین اجلاس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ جو جماعتیں پارلیمان سے باہر ہیں انہیں سینٹ کمیٹی سن چکی ہے۔ کمیٹی انہی نکات کا جائزہ لے رہی ہے، کوئی نیا کام نہیں کیا جا رہا۔ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 60 دن کے اندر اندر عام انتخابات ہونا ضروری ہیں، جو کہ 13 اگست 2023 کو اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد تحلیل ہونے والی ہے۔ بصورت دیگر اگر اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل کر دی جائیں تو انتخابات کے لیے 90 دن کا وقت آئین میں درج ہے۔ یہ وہ آئینی تقاضا ہے کہ جس کی پاسداری کا ایک ٹریلر اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے باوجود سیاسی جماعتیں دکھا چکی ہیں۔ عام انتخابات سیاسی جماعتوں کے لیے صوبائی انتخابات سے کہیں بڑا امتحان ہے۔ چند اہم ترین نکات ہیں کہ جو جواب طلب ہیں۔ آئندہ انتخابات کس مردم شماری کے تحت ہوں گے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اس وقت تک 2017 کی مردم شماری ہی قابل عمل ہے۔ 2023 کی مردم شماری کی قانونی حیثیت اس کی منظوری کے بعد ہوگی کہ جو کہ ابھی تک بہرحال نہیں لی گئی۔ انتخابی اصلاحات دوسرا بڑا چیلنج ہے کہ 13 اگست سے قبل انتخابی اصلاحات کا کام مکمل ہو پائے گا اور ان اصلاحات کی منظوری دونوں ہاؤسز سے لی جا سکے گی۔ تیسرا بنیادی نقطہ، کیا عام انتخابات میں EVM اور آئی ووٹنگ کے طریقہ کار یکسر مائنس کر دیے جائیں گے؟ گزشتہ روز ہی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اہم ترین اجلاس ہوا۔ شرکاء کو انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو دوران بریفنگ یہ بتایا گیا کہ وزارت داخلہ نے ابھی تک وفاقی دارالحکومت میں مخصوص نشستوں کی تعداد کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، نہ ہی انتخابی اخراجات کی حد کے لیے رولز بنائے۔
تاہم اس اجلاس میں الیکشن کمیشن نے یہ واضح کیا کہ پنجاب بلدیاتی انتخابات EVMs اور آئی ووٹنگ پر نہیں ہو سکتے. اگر بلدیاتی انتخاب میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ممکن نہیں تو کیا عام انتخابات میں یہ مان لیا جائے کہ اس کو مکمل طور پر اوور لک یا ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا؟ یہ وہ تکنیکی مسائل ہیں کہ جو عام انتخابات کے لیے بڑا امتحان ثابت ہو سکتے ہیں. عام انتخابات اور انتخابات کے بعد بننے والی حکومت سے جڑا ایک اور امتحان اقتدار کی تقسیم کا ہے. تحریک انصاف کے حصے میں سیاست سے کنارہ کشی، مگر دو بڑی سیاسی جماعتوں کا سیاست میں کتنا حصہ ہوگا؟ آصف علی زرداری مستقبل کے صدر بننے کے خواہاں ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کے خواہاں ہیں، مگر مولانا صاحب جنہوں نے تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں جو کش کاٹے ہیں انہیں اس تقسیم میں کیا ملے گا؟ بات کرتے ہیں سینئر صحافی محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. تو آفیشیل کاؤنٹ ڈاؤن ہیز بگن. آپ کے 30-31 دن جو ہے وہ رہ چکے ہیں. اینڈ آف ٹرم آپ کا سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں بھی اب آپ کی 12 اگست کو اسمبلیاں جو ہے ان کی مدت ختم ہونے والی ہے. سب کچھ جو ہو رہا ہے آر دے رشنگ ٹورڈز دس؟ ابھی ایک چیز کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آل آن ون پیج کے ٹائم کے اوپر ہی. میں تو آپ کا آپٹیمزم سے بڑا میں اوور ویلم ہو گیا. میں سن رہا تھا آپ کو ابتدائی میں، آپ کو تو بڑا پورا یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے، وقت پہ ہوں گے. میں نے بتایا جو دعویٰ کر رہا ہے ان دعووں کے اوپر آپ کو یقین ہے؟ نہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ ان کا دار و مدار ان اصلاحات سے کوئی تعلق نہیں ہے، الیکشن ہونے نہ ہونے کا. ان کا دبئی ملاقاتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا خیال ہے سب سے ریلیونٹ چیز ہے کہ عمران خان کا کیا سٹیٹس ہوگا. کیا چیئرمین PTI پابند سلاسل ہوں گے؟ کیا وہ انکمیونیکاڈو ہوں گے کہ اپنی الیکشن کیمپین چلا سکتے ہیں، کیا نہیں چلا سکتے؟ بیکاز آئی پرسنلی فیل کہ یہ الیکشن اس بات پہ نہیں ہونا کتنی مہنگائی ہے، کتنا کیا ہوا ہے، فیوچر کیا نظر آ رہا ہے، کتنے لیپ ٹاپ دے دیے اسٹوڈنٹس کو، نہیں ہوگا. یہ ایک نکاتی الیکشن ہوگا، اور وہ ہے کہ کیا آپ PTI کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں، کیا آپ خان کے ساتھ ہیں یا خان کے خلاف ہیں. کچھ باقیوں کا تو الیکشن ہے نہیں. یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی پھر PDM کی حکومت کو ٹینشن کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ٹینشن تو تحریک انصاف کو ہونی چاہیے. ٹینشن تو نہیں کی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن بات یہ لوگ کر رہے ہیں روز. دیکھیں، ہم ایک کنٹرول ڈیموکریسی میں جا رہے ہیں. شاید ان اے اسٹرینج وے ملک کو یہی چاہیے. آپ کو صرف اسٹیبلٹی چاہیے، کیونکہ آگے جو فیصلے ہیں، اکنامک فیصلے، بڑے سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے. 2-3 سال بڑے ٹف ہوں گے، تو آپ کو ایک سرٹنٹی چاہیے. اور آئی ایم کوائٹ شیور کہ اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کیسے الائنس ہے کہ جس میں نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی اور PMLN جو اس طرح ہیں وہ ایسے ہیں، ANP اور JUI ایسے تھے، اس وقت ایسے ہیں، اب دوبارہ ایسے ہونا شروع ہو گئے ہیں، لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. بٹ آگے تو حصہ جھگڑا صرف حصوں پہ ہے نا. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس وقت تو بندر بانٹ شروع ہوئی ہوئی ہے. جہاں تک ان کا کانسیپٹ ہے PDM کے الائنس کا، خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. بیکاز ان کو یقین یہ ہے کہ کیونکہ PTI کا اور اس کے چیئرمین کا جھگڑا ہو گیا ود انسٹیٹیوشن، تو بھئی ہی ول بی ٹیکن کیئر آف بائی دا انسٹیٹیوشن. تو ان کی اینمٹی میں اب ہم فارغ ہو گئے ہیں، ہم اپنا پاس اپنی ٹرین بچائیں اور اس کے مطابق حصہ جسا. یہ یوفوریا تھوڑا قبل از وقت ہے کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی آئی تھنک سو. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی سوچے کہ اگر آج ایک کانفلکٹ چل رہا ہے بٹوین انسٹیٹیوشن اینڈ چیئرمین PTI، تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی آپ محبوب ترین ہوں گے. نہیں، ضروری نہیں ہے. یس کانفلکٹ از دیر. یس ایک ایکسٹریم کا کانفلکٹ ہے دونوں 9 مئی کے بعد کسی کے. مگر اگر یہ بلیف ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹینشن کیا ہے اس کے اوپر؟ روز آج نوید قمر، اس کے بعد آپ کے کنڈی صاحب، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، سب متنبع کیوں کر رہے ہیں کہ ٹائم پہ تحلیل ہوگا، ٹائم پہ الیکشن ہوگا؟ اگر سب اب تو حصے کی لڑائی ہے، ہر کوئی اپنے حصے سے زیادہ مانگ رہا ہے. اب آپ دیکھیں جو دبئی میں ہوا، مولانا صاحب کو کیا غصہ ہے کہ ان کو آپٹکس میں مار پڑی ہے. یہ ان کو پتا ہے کہ بڑے فیصلے نواز شریف صاحب کریں گے اور زرداری صاحب کریں گے، اپروول ان کا راولپنڈی سے ہوگا، لیکن بڑے فیصلے ان 3 میں ہونے ہیں. ان کی سن لیں گے بات مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب ٹیکنیکلی تو یہ راجہ ریاض اور شباسی صاحب نے فیصلہ کیا تھا نا آئینی طور پہ، بٹ وی نو واٹ دا ریالٹی از. اس وقت ہر ایک کو اپنی اپنی آپٹکس ہے، اور الیکشن میں جا رہے ہیں. اگر الیکشن اب ٹائم پہ ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے اب تھوڑا سا ہر کسی نے چھاتی پھلا کے ذرا اپنا قد بڑھانا ہے نا. مگر یہ الیکشن میں ہم جا رہے ہیں 60 دنوں کے اندر یا 90 دنوں کے اندر؟ واٹ سوٹس دیم؟ دیکھیے مجھے تو یقین ہے، اور جو ان کی باتیں آپ سنیں مجھے تو 90 دن نظر آتے ہیں فار 2 ریزنس. مولانا صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو تیاری کا ٹائم دینے کے لیے. الیکشن میاں صاحب کو ٹائم چاہیے. میرا کانسٹنٹ جب ان کے قریبی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو جو انسائڈرز ہیں PMLN کے، میاں صاحب کے قریب کے، وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں 16 ستمبر سے پہلے نہیں آنا میاں صاحب نے. اور
ان کے مطابق آپ یہ دیکھیں گے کہ 16 ستمبر کے بعد جو پروسیکیوشن ہے اور جو کیسز ہیں عمران خان والے، یہ 16 ستمبر کے بعد تیزی پکڑیں گے، بیکاز گورنمنٹ والوں کا خیال یہ ہے، ان کو یہ نہیں امید کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو بڑی کوئی سپریم کورٹ ان کے حق میں جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جو امیڈیٹ ریلیفس ہیں نا یہ ملنی بند ہو جائیں گی. بس یہ نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس نے شام کو آئی اپلیکیشن آئی، شام کو ڈائری نمبر لگا، صبح بینچ لگا اور تاریخ ہو گئی. وہ پھر وہی بینچ بنے گا، تینوں جج بیٹھیں گے، وہ بینچ بنائیں گے، پھر ہوگا تو ہفتہ 10 دن لگ جائے کریں گے چیزوں میں 8 دن. وہ انسٹنٹ ریلیفس ان کا خیال ہے بریکیں لگ جائیں گی. دیٹ از آل دے وانٹ. پروسیکیوشن میں بھی تیزی آپ کو 16 سپٹمبر کے بعد آئے گی، اور اگر میاں صاحب بھی 16 سپٹمبر کے بعد آتے ہیں، کوئی مہینہ ڈیڑھ تو چاہیے. میاں صاحب کا ریٹرن صرف اور صرف بندیال صاحب کی رخصتی سے جڑا ہے آج. جب آپ ان کے قریبی لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ان کے ہوتے ہوئے نہیں آئیں گے وہ، بیکاز ان کے بھی لیگل کچھ ایشوز ہیں. نہیں بہت زیادہ ہیں، کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلی ابسکانڈنگ ہے. انہوں نے ابھی وہاں سے 62 کو ویسے بھی سپریم کورٹ میں اوور رول کرنا ہے، اپنی تو یہ لیجسلیشن جتنی کر رہے ہیں وہ باقی سب باتیں ہیں، سزا بھی کاٹنی ہے. ہاں ہی ول ناٹ کم، پروٹیکٹیو کسٹڈی کی ضرورت ہے ابھی، تو اس لیے ہی ول ناٹ کم. وہ کوئی رسک نہیں لیں گے. 16 ستمبر آنورڈز آپ کو تمام معاملات میں تیزی آئے گی. اس لیے نومبر کا آپ کو الیکشن چاہیے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل بھی چلنا ہے، جو میرے اطلاع کے مطابق اب یہ فیصلہ ہو گیا ویئر اٹ میٹرز. کدھر ہو گیا بائی دا وے؟ بیکاز اے ٹی سی میں تو پتہ ہی ہے سب کو ہو گیا ہے. ول ہی بی ٹرائڈ بائی دا آرمی ایکٹ؟ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر اے ٹی سی میں جائیں گے واٹ دے نیڈ ٹو ڈو از کہ فیصلہ 30 دن میں کروا لیں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے نا. نومبر کا الیکشن ہو، سپٹمبر ہی ول ناٹ بی ٹرائڈ ایٹ اینی پوائنٹ آرمی ایکٹ کے انڈر. یہ فیصلہ ابھی تک ہوا ہے یا اس کے اوپر بھی خاموش ہے؟ دیکھیں اگر کورٹ میں اے ٹی سی میں لے جاتے ہیں دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹرائی انڈر آرمی ایکٹ، تو پھر ادھر جانا پڑے گا. اگر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے کریں گے تو پھر اے ٹی سی میں. سر اس کی ایک شک یہ بھی ہے نا کہ آپ کو سیشن عدالت سے بھی آپ کا ایک ٹرائل ہونا چاہیے، تو پھر آپ آرمی ایکٹ کے اندر شروع ہو سکتے ہیں. آپ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے نہیں وہ تو اب ہو سکتے ہیں، لیکن کورٹ مارشل ہونا ہے. اس پہ بہت زیادہ بحث تھی کہ جی لیجٹمیسی کس کی. انہوں نے کہا جی اگر فیصلہ آ سکتا ہے اے ٹی سی سے آ سکتا ہے تو What does Mohammad Malik, as a senior journalist who has covered many elections, is the next Prime Minister Shehbaz Sharif? دیکھیے اگر یہی کولیشن کی یہی چیز بٹتی ہے تو مجھے شہباز شریف ہی نظر آتے ہیں. اگلا وزیر اعظم مجھے ان میں سے یہی نظر آتے ہیں. ابھی یہ نہیں ہوگا کہ ہاؤس آف شریفز کو پی ایم بھی ملے. اس کی باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات چھیڑی ہے. یہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ اگر ہاؤس آف شریف کو پی ایم ہاؤس ملتا ہے تو کیا ہاؤس آف شریف کو سی ایم پنجاب بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. پی ایم مریم صاحبہ کا نام آ رہا تھا نا. پی ایم ایل این کو ملنا اور بات ہے، اور ہاؤس آف شریف کو دوسرا پوسٹ ملنا اور بات ہے. ان دونوں میں سے ایک پوسٹ ان کو ملے گی. جو بھی تک ہم سن رہے ہیں باتیں، جہاں کی باتیں سننی چاہیے. تو کیونکہ مالک تھوڑی دیر پہلے ہم سن رہے تھے کہ مریم صاحبہ سی ایم پنجاب اور اوپر بلاول. از دیٹ اسٹل ویری مچ آن دا کارڈز اور ناٹ ہیپننگ؟ نو اٹس ناٹ ہیپننگ. ان کا ہی جائے گا پی ایم. اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ ابھی نواز صاحب اور مریم کو ٹو بی ویری آنےسٹ مجھے ان دو رولز میں سے کسی رول میں نظر نہیں آ رہے. اور آپ کو یہ انتخابات نومبر میں ہوتے دکھ رہے ہیں یا مارچ اپریل تک بھی ابھی آپشن ہے؟ دیکھیں مارچ اپریل میں سارے سنتے ہیں. مجھے مارچ اپریل بتائیں کس طرح ہوگا جب آپ نے مئی 14 کا ڈیسیژن نہیں مانا الیکشن والا. آپ کے پاس ایک فگ لیف تھا کہ دیکھیں جی تمام الیکشن اکٹھے ہونے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کی ریڈنگ کریں. اس میں تو فگ لیف نہیں ہے. سیکیورٹی تھا، اکنامک خدشات بھی تھے، فگ لیف نہیں ہے. یا یہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن لیں، اس پہ وہ بات ہوگی بھی کہ نہیں ابھی تک بات نہیں بن رہی، وہ نہیں ہوگی. ان کو الیکشن اسی میں کروانے ہیں. اس لیے اور 3 سیناریوز ہیں نا مالک صاحب. یا تو تحریک انصاف کا چیئرمین بلہ اپنے ہاتھ میں لے کے میدان میں اترے گا. دوسرا آپشن یہ شاہ محمود قریشی بلہ لے کے اتریں گے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ آ بھی جائیں تحریک انصاف کے چیئرمین میدان میں، مگر پھر بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں نا آخری منٹ ٹکٹ جمع نہیں کرائیں گے. یعنی کہ ایک افراتفری ہوگی، نہیں سمجھ آ رہی ہوگی. لیکن یہ نہیں، میں دیکھیں کینڈیڈیٹس آئیں گے، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیے جب آپ کی ساری ٹاپ اور مڈل ٹیئر لیڈرشپ ہٹ جائے، فارغ ہو جائے، کوئی انڈر گراؤنڈ ہے، کوئی بھاگ گیا ہے، کوئی تائب ہو گیا ہے، تو ایسے لوگ جن کو کبھی موقع نہیں ملنا تھا نا، جو صرف لوکل گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں، کوئی میئر، کوئی کاؤنسلر، ان کو چانس ملتا ہے ایم پی اے بننے کا، ایم این اے بن کا. کینڈیڈیٹس آپ کو مل جائیں گے اور ٹکٹ بھی ٹائملی جمع کرا دیں گے. وہ کرا دیں گے. گراؤنڈ کے اوپر ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں. ان پہ بلکہ پریشر کم اس طرح ہوگا کہ اگر میں آئی ہیو ناٹ مچ ٹو لوز دین آئی ایم اے ڈینجرس کینڈیڈیٹ نا. بیکاز میں مجھے کیا کر لے گا، مجھے اندر کر دیں گے نا، میکسیمم کر دیں اندر. سر پر اس کے عوض ہم نے سمجھیں کہ یہ نیچے والوں کو موقع مل گیا. پرابلم یہ نہیں ہوگا. پرابلم یہ ہوگا کہ جو نیچے والا ادھر آئے گا، ایک الیکشن ڈے کی ڈائنامکس ہوتی ہے، وہ پورا ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. وہ پی ایم ایل این وغیرہ کی پنجاب میں تگڑی رہی ہے پی پی کی بڑی اسٹرانگ ہے، سب کچھ ہے. وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے آپ کا
کیا آپ اپنا ووٹر لا سکیں گے نہیں لا سکیں گے اربن ایریا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے گا تحریک انصاف کا اور جس کے لیے بھی چیئرمین جو ہے وہ ٹویٹ کرے گا یا بات کرے گا، لوگ بھرپور طریقے سے اس کے لیے؟ میں آپ کو اتنا بتا دوں، اگر تو چیئرمین صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے نا کہ وہ ویڈیو بنا کے روز ایک کیمپین کا نکال سکیں، الیکشن نہیں ہوتے نظر آئیں گے. میں نے آپ کو شروع میں ایک ورڈ کہا تھا، پابند سلاسل اینڈ ان کمیونیکاڈو. اگر وہ کیمپین چلانے کی پوزیشن میں ہوں گے پھر ہو سکتا ہے، آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی سینسس کون سا ہے، ہو سکتا ہے وہ سینسس کا ایشو بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی نیشنل سیکورٹی ایشو بن جائے. آئی ڈو ناٹ سی این الیکشن اگر عمران از اے فری مین اور فری ٹو ڈو کیمپیننگ. ان دونوں سچویشن میں مجھے الیکشن پہ ٹائم پہ ہوتا نظر نہیں. اینڈ لاسٹ کوشچن، مختصراً جواب دیجیے گا، اب پھر رہ کیا گیا ہے ان کے کام کرنے کو ایک مہینے کے اندر؟ اصلاحات وغیرہ تو ایشو ہے نہیں، مان چکے ہیں کہ آلریڈی پر کٹ گئے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کے، تو پھر اب یہ کرنے کے کام، یہ آخری منٹ جو کوئٹلز ہو رہی ہیں، بریتیں ہو رہی ہیں، باعزت نکل رہے ہیں سب، اکاؤنٹیبلٹی لاز میں ترمیم ہو رہی ہے، بس یہی رہ گیا ہے. اسی کے لیے تو آئے تھے، رکے بھی تو اسی لیے تھے نا، ورنہ اس وقت الیکشن کراتے جیت جاتے نا. تو جب انہوں نے اپنے معاملات کھولے، ٹھیک کیے، اب فائنل اس پہ ٹچز ہو رہی ہیں، پھر جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ فیوچر کا حصہ بجس جسہ وہ چیزیں بات ہو رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا کانسیپٹ دماغ سے نکال دیں. آپ یہ رکھ لیں کہ یار لیٹس ہیو الیکشنز، لیٹس ہیو فساد آف ڈیموکریسی. کیونکہ جہاں تک ڈیموکریسی ہے وہ تو اس پارٹی میں کس میں ڈیموکریسی ہے؟ یہ کون سی ڈیموکریسی ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان کی اپنی پارٹیز میں ڈیموکریسی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. یہ بھی سارے خان بادے ہیں ساری. ویسا ہی ہے سر. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی، کامن ڈینومینیٹر تحریک انصاف کی چیئرمین کی صورت اور ان کی آزادی ان کے متحرک ہونے سے جڑا ہے. ناظرین، تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت کے دوران اگر کوئی سبجیکٹ، کوئی موضوع سب سے زیادہ زیر بحث رہا یا پھر جس کے چرچے دیکھنے کو ملے، وہ تحریک انصاف کا احتساب کا بیانیہ تھا. اور اس بیانیے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قرائے فعال اگر کسی کے نام پہ نکلتا ہے تو وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں. چاہے شریف خاندان کی ٹیٹیز کی کہانیاں ہوں، براڈ شیٹ اسکینڈل ہو، چینی پر بننے والی JIT ہو، نیشنل کرائم ایجنسی کا فیصلہ ہو اس پر عمل درآمد، یا پھر القادر ٹرسٹ ڈیڈ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مواد اکٹھا کرنا ہو یا سامنے لانا ہو، شہزاد اکبر تقریباً ہر معاملے سے نہ صرف جڑے رہے بلکہ ایک اہم فریق کے طور پر بھی دیکھے گئے. انہوں نے احتسابی عمل کو آگے بڑھایا، بلکہ متعدد بار میڈیا پر آ کر ثبوتوں کے ساتھ پریس کانفرنسز بھی کی. ایک شوگر مل، ان کی رمضان شوگر مل کے اندر 9.5 ارب 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے. یہ تو 9.5 ارب وہ ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں شریف خاندان سے. سب اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں، اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے اور وہاں سے پھر کیش کی صورت میں نکال کے یا ان سے ٹیٹیاں کروائی گئی یا اپنے لیے مختلف اثاثے بنائے گئے. سپوت کے پدر جو خود کو خادم اعلیٰ بتاتے تھے پنجاب کا، وہ ان ٹیٹیوں سے مختلف بیگمات کے لیے مختلف تحفے تحائف خریدتے رہے، جن میں بڑے بڑے گھر بھی تھے. آپ نے سو تو کیا نہیں، آپ نے تو وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا آپ مقدمہ کریں گے. وہ مقدمہ کدھر ہے؟ آپ نے کمپلینٹ کی ہے، اسی اخبار کو کمپلینٹ کی ہے. او بھائی عدالت کے پاس جاؤ، اگر آپ سچے ہو تو عدالت کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ آج کاشف عباسی کے ساتھ انٹرویو میں مرزا شہزاد اکبر نے بہت چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، سوالات کے جوابات دیے، لیکن ان کے جوابات نے چند مزید سوالات کو جنم دے دیا ہے. آپ کے سامنے ایک ایک کر کے جوابات اور سوالات رکھتے ہیں. شہزاد اکبر نے سب سے پہلے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کے پیسے واپس پاکستان کی ٹریجری میں آئیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ فیکٹس کے اوپر، کاغذ کے اوپر کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کی ٹریجری میں جانا تھا؟ پاکستان کی ٹریجری میں پیسہ جانا چاہیے تھا، اس کا کیا بیسس ہے کاشف؟ کیا اس کا ثبوت ہے؟ کیا اس کا کوئی لیگل بیسس ہے؟ کیا وہ نائجیریا کی آپ کو سٹوری بتائی نا، ڈائریکٹ پیسہ حوالے کر دیا سرکار. خدا کا خوف کرو کاشف، خدا کا خوف کرو. میں جا کے وہاں پہ یہ آرگومنٹ دیتا کہ نائجیریا کو دے دیا تو مجھے بھی دے دو. نہیں، میں تو آپ کو اٹ از اے اسٹینڈ الون ایگریمنٹ بٹوین ملک ریاض فیملی اینڈ NCA. گورنمنٹ آف پاکستان از ناٹ پارٹی، وی ڈڈ ناٹ سائن. اس جواب پر سوال یہ ہے کہ اگر آج شہزاد اکبر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر 6 دسمبر 2019 کو شہزاد اکبر نے ٹویٹ میں کیوں کہا کہ سیٹلمنٹ کا پیسہ ریاست پاکستان کو ملے گا؟ ان کے الفاظ تھے، Settlement agreement also entails selling one Hyde Park and transferring its proceeds to the state of Pakistan. Money is transferred into SCP NBP account. Federal government has made an application to SCP for release of this money to the federal government for spending it on social welfare and for the poor. کیا ماضی میں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ وفاقی حکومت خرچ نہیں کر سکے گی؟
क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में जमा होगा। शहजाद अकबर ने एक और जवाब में ये कहा कि हम कैसे इस डील का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान का उस एग्रीमेंट के अंदर कोई ना दस्तखत है, ना उसके अंदर हमारी कोई शमूलियत है, ना हमारा उसके अंदर कोई लोकल स्टैंड आए है। वो एग्रीमेंट नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक फैमिली के दरमियान एक सिविल सेटलमेंट एग्रीमेंट कि अगर हुकूमत पाकिस्तान उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के हिस्सेदार होती तो उस सेटलमेंट के हिस्सेदार होने के साथ हमने कहीं दस्तखत तो किए होते ना, कोई एग्रीमेंट तो प्रूव किया होता। वो कह रहे हैं ना आपके अप्रूवल से हुआ है। नहीं, देखिए ये दो मुख्तलिफ चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। चले मैं आपसे एक और सवाल पूछूं। अगर हुकूमत या रियासत इस डील का हिस्सा नहीं थी तो फिर काबीना इजलास के दौरान बंद लफाफे में किस चीज का अप्रूवल लिया गया? शहजाद अकबर ने इंटरव्यू में मुतअद्दिद बार मुआहदे का जिक्र किया। अगर जो एग्रीमेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट जो मेन सेटलमेंट एग्रीमेंट है, अगर उस एग्रीमेंट के अंदर कहीं भी ये होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ये अप्रूव कर रही है या साइन कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो तब तो सवाल पैदा होता है। अगर वो मेन एग्रीमेंट के अंदर तो अब एग्रीमेंट दे दें। भाई मैं कहां से दे दूं जब मैं उसका डिपॉजिटरी नहीं हूं। वो एग्रीमेंट जो देखे ना, दो एग्रीमेंट है, काशिफ अब्बासी और अदीम राजा के दरमियान एग्रीमेंट होता है, और मुझे जनाब आप जाके शहजाद अकबर के भाई को घर से उठा ले और कहें शहजाद अकबर तुम इनका एग्रीमेंट हमें दे दो, तो शहजाद अकबर कहां से एग्रीमेंट लाके देगा आपको? सो आप ये कह रहे हैं कि मलिक रियाज साहब का और एनसीए का एग्रीमेंट है? उनका एग्रीमेंट है, मेन एग्रीमेंट तो उनके पास है, हमारे पास तो मेन एग्रीमेंट नहीं है। हमारे पास तो बेसिकली सारी कॉरेस्पॉन्डेंस थी जो इस वक्त नैब के पास मौजूद है। हमारे पास जो एग्रीमेंट हमने साइन किया है, जो काबीना के अप्रूवल के बाद मैंने साइन किया था, वो एग्रीमेंट मौजूद है, और वही एग्रीमेंट जो था वो कॉन्फिडेंशियल किया गया था। सवाल यह है कि अगर आप डील का हिस्सा नहीं थे तो फिर मुआहिदा किस चीज पर किया गया, और वफाकी हुकूमत क्यों इस कज़िये में दाखिल हुई, इस इशू का एक कलीदी किरदार बनी? इसी तरह शहजाद अकबर ने अपने एक और सवाल में जवाब में कहा कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुआ। पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर पैसे किस अकाउंट से जमा हुए हैं? क्या वो पैसे नेशनल क्राइम एजेंसी के अकाउंट से जमा हुए हैं? क्या वो पैसे बरतानिया के किसी भी हुकूमती एजेंसी से जमा हुए हैं? क्या वो पैसे पाकिस्तान के किसी सरकारी अकाउंट से जमा हुए हैं? अगर ये कोई ऐसी चीज मौजूद है तो उसको सामने ले आइए। मेरी नाकिस इतला और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो पैसे तो उनके अपने अकाउंट से जमा हुए। सर यही तो मैं सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त में कि जब प्रॉपर्टी टाइकून पर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और मुआहिदा एनसीए और मलिक फैमिली के दरमियान हो रहा था, जिस तरह आज बताया गया, तो फिर वो बरतानिया में मुलाकात क्यों कर रहे थे? फिर बंद लफाफा जो है उसको अप्रूव कराने पे जोर क्यों डाला जा रहा था? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं? शहजाद अकबर साहब ने इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा नैब चला रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार था इस सारे केस को सेटल करने में? जनरल फैज, जनरल बाजवा? देखिए, जहां तक तो नैब के मामलात हैं तो सारे मामलात यही साहिबान चलाते थे। एस्टैब्लिशमेंट के तो अब मैं क्या कहूं, क्या उनका किरदार था और क्या किरदार नहीं था। अगर कोई किरदार था भी तो वो इनका किरदार होगा, लेकिन वो मेरे इल्म में नहीं है कि उनका क्या किरदार हो सकता है। जाके उन्होंने और दावा किया कि सब कुछ और लोग ही करा रहे थे। और कौन था? शहजाद अकबर से सवाल बनता है कि आप एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे, मुशीर थे, क्या आपने वजीर आजम को बताया कि नैब जनरल बाजवा चला रहे हैं? और अगर ऐसा ही है तो फिर शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ खानदान पर इल्जामात क्यों कर लगाते थे? इन सवालात के जवाबात मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में एसेट रिकवरी यूनिट के बतौर सरबराह शहजाद अकबर का काम करप्शन का पैसा वापस लाना, मुजरिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाना था। उन्हें वफाकी मुशीर दाखिला का इजाफी चार्ज भी सौंपा गया था, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ वो खुद खबर बन गए। एसेट रिकवरी यूनिट की सरबराही संभालने के बाद पहली बार शहजाद अकबर का नाम उस वक्त सामने आया जब शहजाद अकबर ने नवंबर 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह दावा किया कि एसेट रिकवरी यूनिट ने 10 ममालिक में $5.5 अरब मालियत के असासों का खोज लगा लिया है, और यह पैसा मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स की मदद से बैरून मुल्क भेजा गया है। और हमारा टारगेट वो बड़ी मछलियां हैं कि जो इस काम में मुलव्विस हैं। $5.3 अरब जो पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया गैर कानूनी तरीके से, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी मुलव्विस है। वहां पे जायदादें बनाई गई हैं, बैंक अकाउंट्स, तमाम अकामा होल्डर की तफसीलात दुबई अथॉरिटी से भी ले रहे हैं। दुबई और उसके अलावा यूरोप और स्विट्जरलैंड की अकाउंटों में जिन्होंने पैसे छुपा के रखे हैं वो ज्यादा देर छुप नहीं सकें। लेकिन फिर 4 साल गुजरने के बावजूद ना $5 अरब वापस आए, ना ही बड़ी मछलियों को पकड़ा जा सका, ना एवन फील्ड प्रॉपर्टीज फरोख्त हो सकी, ना ही लूटा हुआ पैसा वापस आ सका। लेकिन ऐसा नहीं कि शहजाद अकबर साहब ने कोशिश नहीं की। दिसंबर 2019 में बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन की एक अदालत में एक केस शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज के खिलाफ लेकर गई, और यह मौकफ अपनाया गया कि इन दोनों के अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए। अदालत ने
NCA کا موقف تسلیم کرتے ہوئے دونوں اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا۔ اس کیس کے دوران نیشنل کرائم ایجنسی پاکستانی حکام اور بالخصوص نیب سے مسلسل رابطے میں رہی۔ DG نیب لاہور شہزاد سلیم کی NCA کے ڈائریکٹر سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور نیب کی طرف سے منی لانڈرنگ کے ثبوت بھی دیے گئے۔ ساتھ ہی ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے NCA کو خط بھی لکھ کر یہ بتایا گیا کہ کیسے ان دونوں کے خلاف منی لانڈرنگ چارج کے تحت ایکشن لیا جا سکتا ہے اور تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یہی الزام مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی عائد کیا گیا کہ یہ تحقیقات شہزاد اکبر کے کہنے پر شروع ہوئی۔ جب ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹ ہوئی، شہزاد اکبر صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ وہ سورس کوٹ ہوئے ہیں اس سٹوری کے اندر، اس سٹوری سے ان کا تعلق ہے۔ ہمیں تو اس بات پہ یقین ہے کہ انکوائری انہوں نے انیشیٹ کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو ثبوت اور شواہد دیے، کاغذات NCA کو جمع کرائے، یہی الزامات وہاں پہ ثابت نہیں ہو سکے تو ہم وکٹری کلیم کر رہے ہیں۔ لیکن پھر دعوے اور الزامات سے میڈیا پریس کانفرنسز اور ٹیلی ویژن سکرینز کی زینت بن کر رہ گئے۔ کیس آگے چلنا شروع ہوا اور بالآخر 10 دسمبر 2021 کو نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں عدالت کے سامنے رکھا کہ شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے خلاف تفتیش مکمل ہونے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے کہ دونوں کے اکاؤنٹس میں ہونے والی ٹرانزیکشنز میں منی لانڈرنگ، فراڈ یا پھر دیگر بے ضابطگیوں کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ اس وجہ سے دونوں اکاؤنٹس کو بحال کر دیا جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا اور ستمبر 2021 کو NCA نے تفتیش بند کر دی۔ اس کے علاوہ شہزاد اکبر نے مشہور زمانہ لنڈن فلیٹس جن کا ذکر پیناما لیکس میں بھی آتا رہا، اس پر بھی قانونی کارروائی کرنے کا نہ صرف اندیہ دیا بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ بہت سارے کیسز پر کام ہو رہا ہے، اچھی خبریں بھی آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہم پرسو کر رہے ہیں، سارے کے سارے ایبسکانڈر ہیں، اشتہاری ملزمان ہیں، یہ تو پورا خانوادہ وہاں پہ ہے۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں لکھی؟ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں آئیں گی۔ کسی اسپیسیفک کیس کی بات نہیں ہے، ایک ریکوری، ایک ریٹرن ریپیٹریشن آف فنڈ ہوا ہے، اس کے بعد آگے بھی ہوگا اور آگے بھی ہم اس طرح کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لنڈن فلیٹس آج بھی شریف خاندان کی ملکیت ہیں، وہ آج بھی وہاں ہی رہ رہے ہیں اور انہی لنڈن فلیٹس کے حوالے سے شہزاد اکبر کا نام اس وقت سامنے آیا جب لنڈن ہائی کورٹ نے براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے لنڈن ہائی کورٹ نے کہا کہ نیب 13 اگست تک براڈ شیٹ کو VAT سمیت 26,29,680 پاؤنڈ ادا کرے، بصورت دیگر متعلقہ بینک کی لنڈن برانچ کو ادائیگی پر مجبور کیا جائے۔ جس وقت براڈ شیٹ کا کیس لنڈن عدالت میں چل رہا تھا، برطانوی اخبار ڈیلی میل میں ایک سٹوری چھپی کہ جس میں الزام عائد کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کے صدر نے 2005 کے زلزلے اور 2012 کے درمیان ملنے والی ایڈ میں خرد برد کی ہے۔ اس دوران شہزاد اکبر، سابق وزیر اعظم اور ڈیوڈ روز کی بنی گالہ میں تصاویر بھی سامنے آئیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے الزام عائد کیا گیا کہ یہ سٹوری بھی شہزاد اکبر نے ڈیوڈ روز کو دی اور پھر اسی براڈ شیٹ کے مالک کاوی موسوی نے ڈیوڈ روز اور شہزاد اکبر پر ہی الزام عائد کر دیا۔ David Rose told me that he knew Shahzad Akbar, so we met at my house and we had a chat about that, and he said he would organize a meeting, and he did. So we had what was in it for him? I said, well, he could. شہزاد اکبر صاحب نے ان تمام الزامات کی تردید کی۔ اسی طرح شہزاد اکبر کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی 15 سوالات اٹھائے اور یہ سوالات انہوں نے اپنے ہی خلاف دائر صدارتی ریفرنس کے دوران اٹھائے، اپنے جواب میں اٹھائے، اور ان سوالات میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ شہزاد اکبر نے سپریم کورٹ کے جج اور اہل خانہ کے بارے میں معلومات غیر قانونی طور پر اکٹھا کی، لیکن آج جب انہوں نے یہ کہا کہ سب کچھ وہی لوگ کر رہے تھے کہ شاید اس کا جواب بھی فیوچر کے چیف جسٹس کو مل گیا ہو، لیکن اب تک سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا کیس القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے، جسے عام انسان جو ہے وہ اب القادر ٹرسٹ کے نام سے جانا جا رہا ہے یا 90 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ یہ کیس اس وقت سامنے آیا جب 2018 میں 19 کروڑ پاؤنڈ مالیت کے معاملے کے تصفیہ جو ہے وہ ایک سامنے آیا آفیشلی اور یہ رقم پاکستان واپس لائی گئی۔ تنازع اس وقت پیدا ہوا کہ جب ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم سے بند لفافے میں اس ڈیل کی منظوری کروائی گئی، جبکہ متعدد وزراء کا دعویٰ سامنے آیا کہ اس ڈیل پر بات سے وزیر اعظم نے روک دیا ہے۔ جناب فرمائیے گا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی NCA UK کی NCA نے جو یہ سیٹلمنٹ کی ہے، یہ پیسے ہمارے پاس آئیں گے کب اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، آج کیبنٹ میں یہ کہا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی، اس بات کا ڈیسیژن ہے کیونکہ ابھی یہ معاملہ جو ہے اس میں طے ہے کہ
حالانکہ اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر نے دعویٰ کیا تھا کہ رقم براہ راست ریاست کے پاس آئے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بند لفافے میں کابینہ سے چھپا کر ڈیل کی منظوری لی گئی۔ یہ کچھ اہم کیسز تھے کہ جن کے منظر عام پر آنے کے بعد اور بظاہر حکومتی اسٹریٹجی اور احتساب کے عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں ناکامی پر اس وقت کے وزیر اعظم ناخوش تھے، اور یہ بات انہوں نے فواد چودھری کو بتائی، جنہوں نے آگے شہزاد اکبر کے ساتھ بیٹھ کر 100 بڑے مگرمچھوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا۔ 100 بڑے مگرمچھ جنہوں نے پاکستان سے پیسہ لوٹا ہے، اس ٹارگٹ کے اوپر ہم کام کریں گے اور اس کے اوپر فوکسڈ اپروچ ہوگی کہ ان ٹارگٹس کے اوپر ہم پوری ایک ٹریسنگ ایکسرسائز ہوگی کہ انہوں نے پیسہ کہاں چھپایا ہوا ہے اور پھر اس کو لانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم احتساب کے عمل سے بہرحال کچھ نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ اس کا اظہار پبلکلی یہی ناراضی ان کے استعفے کی وجہ بتائی گئی۔ شہزاد اکبر صاحب نے 24 جنوری 2022 کو استعفیٰ دے دیا، اور آج شہزاد اکبر صاحب 1 سال 7 ماہ بعد اپنے خلاف لگائے گئے الزامات اور اپنی کارکردگی پر تبصرہ کر رہے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں پریس کانفرنسز کی گئیں، تقریباً تمام لیڈرشپ جیلوں میں بھیجی گئی، لیکن یہ بعد دیگرے تمام اپوزیشن قائدین جیلوں سے باہر آتے رہے۔ عدالتیں نیب کے کردار پر سوالات اٹھاتی رہیں۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کا سٹیٹس کیا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا، اور احتساب کا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ 16 ارب کا منی لانڈرنگ کیس، شوگر میل منی لانڈرنگ کیس، آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل، ایون فیلڈ ریفرنس اور پلاٹ الاٹمنٹ کیس سمیت سنگین مقدمات میں حکومتی جماعت نے گزشتہ 15 مہینوں میں ریلیف حاصل کر لیا ہے۔ 11 اپریل 2022 کو جب شہباز شریف صاحب منصب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہے تھے، اس وقت بھی منی لانڈرنگ کے سنگین مقدمات میں عدالت نے انہیں فرد جرم کا نوٹس جاری کر رکھا تھا۔ شہباز شریف کے وزارت عظمیٰ سنبھال لینے کے بعد منی لانڈرنگ کیس مقدمے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ایف آئی اے نے خود اس کیس کی پیروی سے انکار کر دیا۔ یہ اتنا سنگین کیس تھا کہ جس میں لاہور کی خصوصی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے بیٹوں پر فرد جرم کے لیے 20 سے زائد مرتبہ تاریخ تبدیل کی۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس کیس میں جے آئی ٹی کے سربراہ ڈاکٹر رضوان کو ڈائریکٹر ایف آئی اے کے عہدے سے ہٹا کر طاہر رائے کو ڈائریکٹر اور ابو بکر خدا بخش کو جے آئی ٹی کا سربراہ بنا دیا گیا، اور شہباز شریف کے اقتدار میں آنے کے 28 دن بعد ہی ڈاکٹر رضوان دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، ڈاکٹر رضوان کی وفات کو 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کیس کے اہم ترین ملزم مقصود چپڑاسی دبئی کے ایک فلیٹ میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد منی لانڈرنگ کے اس کیس میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی ضمانت میں توسیع در توسیع ہوتی چلی گئی، اور ایف آئی اے نے دونوں رہنماؤں پر فرد جرم کی مخالفت بھی کر دی۔ حکومت میں آنے کے 5 ماہ بعد احتساب عدالت نے شوگر مل ریفرنس واپس نیب کو بھیج کر شریف فیملی کو بڑا ریلیف دے دیا۔ عدالت نے نیب ترمیمی ایکٹ کو جواز بناتے ہوئے کہا کہ یہ کیس عدالت کے دائرے اختیار میں ہی نہیں آتا۔ ریلیف کا یہ سلسلہ پھر چلا تو چلتا ہی گیا۔ 6 ماہ بعد وزیر اعظم کے دوسرے بیٹے سلیمان شہباز نے وطن واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت میں درخواست دی، اور عدالت نے ایف آئی اے کو ان کی گرفتاری سے روک دیا۔ وطن واپس پہنچنے پر انہیں حفاظتی ضمانت بھی دے دی گئی۔ منی لانڈرنگ کے سنگین ترین الزامات کے ہوتے ہوئے بھی ایف آئی اے ملزم کی گرفتاری کی استدعا کی بجائے عدالت سے مزید وقت دینے کی درخواست کرتی رہی۔ 12 اکتوبر 2022 کو وزیر اعظم کے بڑے بیٹے حمزہ شہباز کو لاہور کی خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کے اس کیس سے بری کر دیا۔ 161 گواہوں میں سے کسی ایک گواہ نے بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا نام لینے کی جرات نہیں کی، اور پھر اس سال 21 جنوری کو منی لانڈرنگ کے اس کیس میں سلیمان شہباز کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ ایف آئی اے نے اپنے چالان میں سلیمان شہباز کو بے گناہ قرار دے دیا، اور ایف آئی اے نے عدالت کو یہ بتایا کہ سلیمان شہباز کے خلاف کک بیکس کے ثبوت نہیں ملے، ان کا اس کیس سے تعلق ہی نہیں بنتا، اور پھر گزشتہ روز سلیمان شہباز کو اس کیس سے بری کر دیا گیا۔ 17 فروری 2023 کو وزیر اعظم کے داماد ہارون یوسف کو بھی اس کیس میں پہلی عبوری ضمانت پہلے ملی، اور پھر 24 مئی کو نیب نے انہیں بے گناہ قرار دے دیا، اور آج سے 19 دن پہلے نیب نے عدالت میں جمع کرائی گئی سپلیمنٹری رپورٹ میں کہا کہ وزیر اعظم کے داماد کے خلاف کسی قسم کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اقتدار کی طاقت کی یہ کرشمہ سازی ہے کہ منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو خود آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں کلین چٹ مل گئی۔ 14 فروری کو اس کیس کے اہم ترین وادماب گواہ ایل ڈی اے کے چیف انجینئر اسرار سعید اپنے بیان سے ہی منحرف ہو گئے۔ نیب کے دیگر 5 گواہوں نے 18 مارچ کو شہباز شریف کو بے گناہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کو اس کیس میں حاضری سے بھی مستقل اور مسلسل استثناء حاصل رہی، اور پھر گزشتہ ماہ 20 مئی کو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس ریفرنس میں نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف، فواد حسن فواد، احد چیمہ سمیت دیگر ملزمان کو بھی بے گناہ قرار دے دیا۔ اسی طرح حکومت میں آنے کے 5 ماہ بعد ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز صاحبہ اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کا پروانہ بھی جاری ہو گیا۔
ان اپیلوں پر 4 سال اور 2 ماہ تک فیصلہ نہیں آیا، مگر شہباز شریف کے اقتدار سنبھالنے کے فقط 5 ماہ بعد ان اپیلوں پر فیصلے میں مریم نواز اور ان کے شوہر کو بری کر دیا گیا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں فواد حسن فواد پر 4 ارب 56 کروڑ اور 51 لاکھ سے زائد مالیت کے اثاثوں کا الزام تھا۔ انہیں آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل اور رمضان شوگر مل کیس میں بھی گرفتار کیا گیا، مگر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس فواد حسن فواد کو احتساب عدالت نے 2 فروری 2023 کو باعزت بری کر دیا۔ ناظرین، عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ ایسی کوئی شہادت میسر نہیں آئی کہ فواد حسن فواد پر الزام ثابت ہو، اور ریلیف کے اس موسم میں حکومت نے نیب ترمیم کر کے خود کو بڑا ریلیف فراہم کیا۔ فائدہ اٹھانے والوں میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود، میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے قریبی ساتھی انور مجید صاحب اور ان کے بیٹے، پھر ظفر گوندل، نواب اسلم رئیسانی، لشکر رئیسانی، ارباب عالمگیر، آسمہ ارباب عالمگیر، شیر اعظم شامل ہیں امنگسٹ مینی ادر۔ شہباز حکومت نے اپنی ہی پارٹی قائد کو مستفید کرنے کے لیے اجلت میں صحیح قانون سازی کی اور نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کا قانون بنا کر میاں صاحب کی سیاست میں واپسی کی راہ بھی ہموار کی، جس کو بہرحال ابھی تک سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا۔ اور ریلیف کے اس موسم میں اب میاں صاحب کی حفاظتی ضمانت باقی بچی ہے کہ جس کے دن جیسے ہی وہ انہیں سہولت ملی یہ اگلے دن انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ انہی کے ترجمان محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ محمد زبیر صاحب، یہ ریلیف کا موسم ہے، بہترین موسم ہے، 15 مہینے سے یہ موسم ہے، کوئی ادارے پیروی سے انکاری کر دیتے ہیں، گواہان جو ہیں اپنی گواہیوں سے منحرف ہو جاتے ہیں، ٹیمز کے ہیڈز تبدیل کر دیے جاتے ہیں، تمام تر جو شواہد ہوتے ہیں 7 ہزار والیومز کے وہ بھی جو ہیں ناکافی ٹھہر جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے، یہ حسین اتفاق ہے یا عدالتیں آج آزاد ہو گئی؟ میں تو حیران ہوں، آپ کا یہ جو آپ نے بلٹ اپ کیا سارا کیس، آپ کی تو ایسے تھا کہ جی وہ اتنے شواہد تھے، اتنے کیسز تھے، ایز اف جب وہ چل رہے تھے تو اس وقت 3.5 سال کے وقت میں تو ہائیبریڈ رجیم تھا اور تمام قوتیں باشمول نیب، باشمول عمران خان خود لیڈ کرنے کے، شہزاد اکبر، اچھا زبیر صاحب ایک سوال آپ سے، اگر ہائیبریڈ رجیم تھا اور ابھی آپ کی اس بات کی تصدیق بھی کی شہزاد اکبر صاحب نے جو کاشف عباسی کو شو کیا، انہوں نے کہا سب کچھ ہی جنرل فیض اور جنرل باجوہ چلا رہے تھے، تو آپ آج لوگ ایڑی چوٹی کا زور جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف کیوں آزما رہے ہیں؟ پھر تو آپ کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف متحرک ہونا چاہیے، ان کو عدالتوں میں لے کے جانا چاہیے۔ It was the brainchild of one person and that is whose name is Mr. عمران خان۔ 2011 سے جو انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، پہلے تو جو بھی کر رہے تھے ہمیں نہیں پتا، لیکن 2011 سے جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرپشن، یہ کرپٹ لوگ ہیں، زرداری صاحب کرپٹ، نواز شریف، شہباز شریف، یہ تمام لوگ کرپٹ ہیں، اور میں جب آؤں گا تو میں ایسا انصاف کروں گا کہ سب اندر بند ہو جائیں گے، اور انہوں نے کیا، اس پر عمل کیا، نیب کو اپنے ساتھ ملایا، باقی جو آپ نے کہا فیض حمید اور وہ دوسرے لوگوں کو ساتھ ملایا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں سے ریزسٹنس نہیں تھی، کورٹ پر دباؤ ڈالنا تھا تو وہ بھی دباؤ ڈالا کیا۔ آپ کو پتہ ہے شوکت صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے کیا ریفرنس بھیجا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی ان کے اوپر کیا پریشر ڈالا گیا تھا کہ جی اگر آپ نے فیصلہ کوئی اور دیا تو 2 سال کی محنت۔ ایک تو پرویز الہی صاحب الحمدللہ واپس آ گئے ہیں، مگر ان کی بیل ہو گئی ہے، مگر پرویز الہی صاحب کا کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نیپیا بنا رہی تھی، وہ نیریٹو صحیح تھا یا آپ کا آج نیریٹو صحیح ہے کہ احکامات اور سارا کام تو ایکچولی یہ کروا رہے تھے ان سے؟ کیا صحیح ہے؟ دیکھیں نا، میں نے جو کہا نا برین چائلڈ تھا عمران خان کا، اور وہ اس میں بضد تھے، چاہے اس سے پاکستان کا نقصان ہوتا، بٹ ہی وانٹڈ ٹو سی دی بیک آف آل دی اپوزیشن، دین اپوزیشن لیڈرز۔ 2-3 اہم سوال سر۔ تو میں صرف یہ بتا دوں، ایک سیکنڈ، جو آپ نے کہا نا موسم تبدیل ہو گیا، میں ایک صرف بتا دوں، انصاف کے تقاضے اگر پورے ہونے تھے اور جو کہ پورے ہونے شروع ہوئے، 3.5 سال ان کو ملے نا، کھلے 3.5 سال ملے، اس میں وہ کسی کو آپ لوگوں نے 3.5 سال کا ازالہ 15 ماہ میں ہی کر دیا الحمدللہ سر، مگر چلیں نہیں 15 ماہ میں نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ رک جائیں۔ آپ نے جتنے کیسز بتائے، شہباز شریف کو جب ریلیف دیا سپریم کورٹ نے، اس کی ججمنٹ کیا تھی؟ سعد رفیق کو جب ریلیف دیا اس کی ججمنٹ کیا تھی؟ شاہد خاقانہ سر آپ مجھے بتا دیں، میرے ابتدائیے میں ایک مجھے بتا دیں فیکٹ کیا غلط ہے، میں نے کچھ گھڑا نہیں ہے بیٹھ کے، میں نے تو تاریخیں دے کے آپ کو بتایا ہے کہ حسین اتفاق ہے کہ حلف اٹھاتے ہی ٹھک 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 جیسے چپس نہیں گرتے ڈومینو افیکٹ کے، سارے کیسز سے باعزت بری ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ تو فیکٹ بتایا نا سر۔ وہ جو فیسسٹ اسٹیٹ بنایا تھا نا عمران خان نے، اچھا فیشسٹ اسٹیٹ سے یاد آیا سر، قانون نے اپنا رستہ اختیار کر لیا، قانون نے اپنا رستہ اختیار کر لیا،
قانون آج متحرک ہے، عدالتیں آزاد ہیں، سب کچھ زبردست ہے. فیشسٹ اسٹیٹ سے یاد آیا کہ ابھی شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ اظہر مشوانی کا بھائی بھی اٹھایا ہوا ہے، شہزاد اکبر کا اپنا بھائی بھی اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے عمران ریاض کی بھی بات کی، انہوں نے کہا یہ جبری گمشدگیاں. سرونگ سینئر موسٹ سول سرونٹ اعظم خان غائب ہے اس ملک میں. سر آپ کی حکومت سے پوچھیں تو جواب ملے گا، کیا کریں؟ شہزاد اکبر ہیز نو کریڈیبلٹی. آپ کو پتا ہے نا 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس چل رہا ہے اس وقت، اس کی اپروول پر ہی کچھ شرط فرد جرم عائد کیوں نہیں ہوا اس کیس میں ابھی تک سر؟ ایک سیکنڈ، میں صرف پہلے ان کے کارنامے بتا دوں. نہیں وہ میں نے بتا دیے، آپ سن نہیں رہے تھے. ان کے سارے کارنامے میں نے بریک سے پہلے بتائے ہیں. مجھے بتائیے 1.5 ماہ ہو گیا ہے، 1.5 سال ہو گیا، فرد جرم کیوں نہیں عائد ہوا ابھی تک اس کیس میں، القادر ٹرسٹ کیس میں؟ پھر بیکاز عمران خان اور ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ کنسسٹنٹلی اس پروسیس کو اوائڈ کر رہے ہیں. اگر وہ پہلے تو آپ کو پتا ہے 5000 لوگوں کو لے کے چلے جاتے تھے کورٹوں میں، پہلے تو جاتے ہی نہیں تھے. نیب ان کو سرو کرنے گیا، نوٹس تو آپ کو پتا ہے ادھر حملے کیا پولیس پر ہوئے تھے اور نیب کے لوگوں پر حملے کیا ہوئے، اسی لیے فرد جرم نہیں ہو رہی. تو پچھلے 1 مہینے سے تو اچھا سر 1 مہینے سے تو پروسیس شروع ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ سر یہ صرف بغض عمران کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اسٹینڈ الون اگریمنٹ ہے، انہوں نے کہا فریم ورک سیٹلمنٹ اگریمنٹ بٹوین دا فیملی اینڈ دا NCA UK میں. آپ کی حکومت اس کو پبلک کیوں نہیں کر دیتی؟ ایک سیکنڈ، ہاؤ آن ارتھ؟ ایک بڑی سمپل سی بات ہے. پینلائز کیا گیا تھا نا 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کی حکومت کو ملنے تھے یا جس کو بھی ملنے تھے. وہ ایک پینلٹی تھی جو UK کے کرائم ایجنسی نے آئیڈینٹیفائی کی اور وہ یہاں آنی تھی. میں تو کہہ رہی ہوں سیٹلمنٹ کو، انہیں کی جو لائبلٹی تھی اس کو سیٹل کر دیا گیا. آخری سوال ہے آپ سے، آپ اس سیٹلمنٹ کو پبلک کیوں نہیں کر دیتی آپ کی حکومت، اس اگریمنٹ کو؟ سیٹلمنٹ کیا ہے؟ سیٹلمنٹ تو حکومت پاکستان کے پاس آنا تھا، حکومت پاکستان کو ملنا تھا.